अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 19 जून 2022 सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से बड़ी तफसीलात आप लोगों के सामने आ गई हैं और हमाद अज़हर ने जितना काम किया वो भी आप सब लोगों ने देख लिया। मैं दोहराना नहीं चाहता इस बात को। और फेटफ के हवाले से जो बातें हैं, डॉन ने जो खबर दी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 4 रोज़ा इजलास के बाद कहा कि पाकिस्तान ने 34 निकाम पर मुश्तमिल 2 एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल कर लिया है। ठीक है जी। मार्क्स प्लेयर ने मंगल को जर्मनी के शहर बर्लिन में शुरू होने वाले 4 रोज़ा इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने 34 नुकात पर मुश्तमिल 2 अलग एक्शन प्लान की तमाम शराइत पूरी कर ली हैं। तमाम पाकिस्तान को आज ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। और मज़ीद कहना था कि ये फेटफ कोरोना सूरत हाल का जायज़ा लेकर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी, जिसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से खारिज किया जाएगा। अब ये सारी बातें उन्होंने कहा यकीनी बनाना होगा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के फंडिंग पर मौसर तरीके से काबू पा लिया है। और यहाँ आप क्या समझते हैं, वाकई मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पा लिया है? मनी लॉन्ड्रिंग वाले सारे आपके सामने भागते फिर रहे हैं और ये सारा कुछ करते फिर रहे हैं। इसमें आप और मैं हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। इन लोगों ने जो तबाही की हुई है, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं। दूसरी बात जो आपसे करनी है वो भी बड़ी ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं, इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़मानतें जो हैं उनकी मंजूर कर ली है। भाटी गेट के मुकदमे में नामजद हुए थे। हफ्ते को मुकदमे में दहशतगर्दी की शफात शामिल की गई थी और बचने के लिए लाहौर इंसार दहशतगर्दी की अदालत से रजू ज़मानत दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी। और हमाद अज़हर, यास्मीन राशिद, यासर गिलानी, ज़ुबैर खान नियाज़ी, अंदलीब अब्बास, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत जमशेद, इम्तियाज़ शेख, एजाज़ चौधरी, नदीम अब्बास, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद और मियाँ अकरम उस्मान ने दरख्वास्त दायर की। 28 जून तक दरख्वास्त की ज़मानत मंजूर कर ली है और 28 जून तक गिरफ़्तारी से रोक दिया है। आइंदा तारीख पर पुलिस ने रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और तमाम मुलज़मान को शामिल तफ्तीश होने का भी कह दिया है। यास्मीन राशिद ने गुफ्तगू की और सारी वो बातें जो उन्होंने रखनी थी वो बता दिया कि मरीम नवाज़ और राना सनाअल्लाह को बताना चाहती हूँ कि जितने मर्ज़ी मुकदमात कायम कर दें, हम घबराने वाले नहीं हैं। ये 25 मई को आज़ादी मार्च के दौरान हंगामा राय पर मुकदमा दर्ज किया गया था। शुरू में इस तरह दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं शामिल की थी, लेकिन बाद में ये शामिल कर ली गई हैं। 144 की खिलाफ वर्जी है। पता नहीं दहशतगर्दी ये कैसे बनती है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जो इस सारे मामले को इस तरह लेकर चल रहे हैं और इनका एजेंडा बड़ा वाज़ेह तौर पर हम सबको समझ आ चुका है। एक और जो बात फयाजुल हसन चौहान ने कही है और वो भी बात काबिल तवज्जो है और वो बात बहुत काबिल तवज्जो है कि जो चौहान ने कहा है और उन्होंने बड़ा सिंपल सी बात की है, कत्ल करने की सुपारी दे दी गई है। अफ़गानिस्तान में मौजूद कोची नामी दहशतगर्द को इमरान खान का कत्ल करने की सुपारी दे दी है। और ट्वीट में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अफ़गानिस्तान में मौजूद जो कोची नामी है उसे ये टास्क दिया है और 21 मार्च 2022 को सबसे पहले साबिक़ वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने निजी टीवी RY न्यूज़ के साथ प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में दावा किया गया था साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के मुल्क भेजने से इनकार पर उन्हें कत्ल करने की साजिश की जा रही है। असद उमर ने भी फवाद चौधरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहा था कि ख़त में मुतनबा किया गया कि इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो खौफनाक नताइज निकलेंगे। अप्रैल के आगाज़ में ये सारी साजिश सामने आ गई थी और वहाँ से आप सब लोगों ने देख लिया था कि क्या हुआ है। और वो साजिश या मुदाखलत वो अपनी जगह बात है, लेकिन असल हालात और वाक़यात आप समझ सकते हैं जो आप लोगों के सामने मौजूद हैं। और इतनी बड़ी को रॉकेट साइंस नहीं है
سمجھنے کے لیے کوئی دقت ہو، پریشانی ہو، مسئلہ ہو آپ لوگوں کے لیے، میدان اب صاف ہے، یہاں جنگ لڑنی ہے. اب جنگ لڑنے کے کیا وہ پیرامیٹر پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے اور یہ ساتھ چلنا ہے. لیکن ان کو منطقی انجام تک لے جانا بڑا ضروری ہے. ہر دہج پہ، ہر جگہ فورسفلی لڑنا پڑے گا، سامنے آنا پڑے گا، تبھی مسائل حل ہوں گے، ورنہ مسئلے نہیں حل ہو سکیں گے. جن تیزی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں ان کو روکنا ہے، دیکھنا ہے، پرکھنا ہے. سنڈے والے دن آپ کو پتا ہے دن کے ٹائم صبح کے وقت ڈرگ مافیا کے اگینسٹ یا منشیات کے اگینسٹ ہم ریگولرلی بات ضرور کرتے ہیں. آج ذوالفقار شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف کہ وہ اس سلسلے میں کیا بتاتے ہیں، کیا کمیاں رہ گئی ہیں، کیا چیز بہتری ہوئی. چلتے ہیں ذوالفقار شاہ صاحب کی طرف. بہت شکریہ اظہر صاحب. آج بڑے دنوں کے بعد غیر حاضری کے بعد دوبارہ گفتگو کا موقع ملا ہے، تو بہت سے ہمارے جو پروگرام کو دیکھنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ ضرور ڈرگس کے بارے میں کوئی نہ کوئی گفتگو سننا چاہیں گے. ڈرگس کے خلاف یعنی کیا کیا اس وقت صورتحال ہے اور کیا کیا ہونے ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے. میں دو باتیں آج کے پروگرام میں رکھوں گا. پہلا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک سرکل جاری کیا تھا تمام پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو کہ آپ ڈرگس کے خلاف ایک سروے کروائیں، اس کے بعد ANF کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں اور ہمارے جیسے ادارے جو ہم کام کر رہے ہیں ڈرگس کے خلاف ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کو بڑھائیں اور بچوں کا ڈوپ ٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد پھر ایک اسٹریٹجی پالیسی وضع کریں. میرا خیال ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ 31 مئی تھی. تو مجھے جو ابھی تک انفارمیشن ہے میں کوشش کروں گا اگلے پروگرام میں وہ ساری چیزیں شیئر کروں. ابھی تک مجھے جو علم ہے، جو یونیورسٹیوں نے مجھ سے بھی رابطہ قائم کیا، کسی نے کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں جمع کروائی ہوگی کہ کوئی یہ بتائے میری یونیورسٹی کے اندر اتنے اسٹوڈنٹ سگریٹ کا استعمال کر رہے ہیں، اتنے چرس کا استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں تعلیمی ادارے کے اندر ڈرگ کی سپلائی ہو رہی ہے. یہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور انشاءاللہ جو بھی فیکٹس اینڈ فیگر آئیں گے میں شیئر کروں گا. دوسرا میں لاہور کے بارے میں نے 1 جنوری سے لے کے اپریل اور اپریل کے بعد مئی میں کی رپورٹ جاری کی ہے اور تقریباً 4 ماہ جو جنوری سے اپریل تک 145 افراد ان نون ڈیڈ باڈی ہوم لیس ڈرگ ایڈکٹس کی سڑکوں باغوں پارکوں سے ملی ہے، جن کو مختلف قبرستانوں میں عیدی نے دفنایا. اور جو ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا اور بعض جگہوں سے کلیکشن کی، یہ وہ ڈیٹا تھا جو بغیر نام کے لوگ قبروں میں دفنائے گئے ہیں، ان میں خواتین بھی شامل تھیں. اب مئی کی ایک علیحدہ رپورٹ جاری کی ہے. مئی میں تقریباً گرمی کا بہت زیادہ زور تھا اور گزشتہ 2 سال جو مئی گزرے ہیں ان کی نسبت 35 سے 40% اموات میں اضافہ ہوا ہے اور مئی میں تقریباً 60 کے قریب افراد جن کی لاشیں سڑکوں باغوں پارکوں میں ملی ہیں. اور یہ صورتحال اتنی صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ہاں ڈرگس کا استعمال بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، استعمال کے ساتھ اس کی سپلائی میں اضافہ ہے، علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر آگاہی کے پروگرام نہیں ہیں، پیرنٹ کی پیرنٹنگ سکل میں ٹریننگ نہیں ہے، لا انفورسمنٹ کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، ایک ماسٹر پلان نہیں ہے جو ہونا چاہیے. یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں، ایسے کوشچن ہیں جن کا جواب ابھی تک نہیں ملا. اور میری کوشش ہے کہ یہ جو حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز جو بنے ہیں ان کو میں کچھ بلیو کر سکوں. پہلی گورنمنٹ میں میری خواہشات تھی، میں نے زور لگایا کہ میں عثمان بزدار صاحب کو کچھ نہ کچھ بتا سکوں، لیکن انہوں نے نہیں سنا یا وہ سننے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے. ان کا ویژن نہیں تھا کہ ڈرگس کے خلاف بھی کام کیا جائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے پنجاب کی، حمزہ شہباز صاحب جس کے سربراہ ہیں، تو وہ کچھ ہنگامی طور پہ جو میری پلاننگ ہے، جو میں ان کو ایک نئی چیزیں دینا چاہتا ہوں کہ ریسرچ ورک کا کام ہو، ٹریٹمنٹ سینٹر بنائے جائیں، سڑکوں اور باغوں پارکوں میں جو لوگ ہیں ان کو علاج کی طرف راغب کیا جائے، ان کے والدین کی تلاش میں مدد کی جائے، اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسی کی آپس میں کوآرڈینیشن میں اضافہ کیا جائے.
کیونکہ یہ مسئلہ دیکھیں ہمارا سیاسی نہیں ہے، یہ کسی بھی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر پارٹی کے اندر جو بھی لوگ ہیں وہ کوئی نہ کوئی خاندان ہے، اس کے خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ، ان کا بچہ اور بچی نشہ کر رہی ہے۔ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، ایک جہاد ہے۔ اگر آپ کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں، دوسروں کو مدد فراہم کر سکتے ہیں، دوسروں کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور میں اللہ کا شکر ہے وہ کام کر رہا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ ہم لاہور کے شہریوں کو، لاہور کے کلچر کو، لاہور کی سڑکوں کو اس ڈرگ ایڈکٹس کے، ڈرگس کی وبا سے بچا سکیں۔ اگر ہم نے نہیں بچایا تو میں ارلی پریڈکشن بھی کرنا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی کر رہا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، جو کئی بار میری سچی ثابت ہوئی ہیں کہ اگر ہم نے ان معاملات پہ کنٹرول نہ کیا، ہم نے ان معاملات کو آگے بڑھنے سے نہ روکا، تو یقین کریں لاہور کی ہر سڑک، ہر چوک اور ہر چوراہے میں آپ کو ڈرگ ایڈکٹس نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی اہل خانہ جن کے بچے نشہ کر رہے ہیں ان کو ان کی مشکلیں آسان کریں، اور مشکلیں آسان کرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ بچے جو اس میں آنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، والدین اپنے بچوں پہ خصوصی نظر رکھیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر خاندان کے بچے کو اس وبا سے محفوظ رکھے، جو آلریڈی اس میں مبتلا ہیں ان کو علاج کے ذریعے سے دیابی ہو، اور والدین کو اللہ تعالیٰ خوشیاں دے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، آپ نے ذوالفقار شاہ صاحب کی بات سن لی منشیات کے حوالے سے، کتنا بڑا یہ زہر ہے ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، اور ہم اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ بہرحال اجازت چاہیے، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔